بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف کا کنویں میں ڈالے جانے کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کی سورۃ یوسف میں انتہائی دل نشین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک نبی کی سیرت پر روشنی ڈالتا ہے بلکہ حسد، صبر، وفاداری، پاکدامنی اور اللہ پر توکل جیسے اہم اخلاقی اسباق سکھائے۔ تعارف: حضرت یوسف کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یوسف کے 11 بھائی تھے اور وہ اپنے والد کے سب سے زیادہ چہیتے بیٹے تھے کیونکہ وہ نہایت حسین، نیک اور معصوم تھے۔ حضرت یوسف کا خواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا جس کا ترجمہ قرآن مجید میں یوں ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4، یعنی میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک بشارت تھی کہ یوسف علیہ السلام کو مستقبل میں ایک عظیم مقام حاصل ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر جان لی اور بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کیونکہ وہ حسد کریں گے۔ بھائیوں کا حسد اور سازش: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے خاص محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف نہایت حسین اور جمیل، نیک فطرت تھے۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا جس کا ترجمہ قرآن مجید میں یوں ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 9، یعنی یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دور دراز جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے۔ آخرکار انہوں نے طے کیا کہ اسے قتل نہیں کریں گے بلکہ کسی کنویں میں ڈال دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لینا: انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ہم یوسف کو ہمارے ساتھ چراگاہ میں بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کھیل لے اور خوش ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا لیکن بھائیوں کے مسلسل اصرار پر اجازت دے دی، مگر دل میں خدشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا: جب وہ حضرت یوسف کو لے کر گئے تو دور ایک سنسان مقام پر پہنچ کر حضرت یوسف کو مارنے کی کوشش کی۔ ان کے کپڑے پھاڑے، انہیں زبردستی ایک گہرے اور سنسان کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو تسلی دی جس کا ترجمہ قرآن مجید میں یوں ہے۔ ترجمہ: سورہ یوسف آیت نمبر 15، یعنی ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ تم ان کو ان کے اس مقام کی خبر دو گے جب کہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ جھوٹا خون لگا کر قمیض لانا: بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے واپس آئے اور جھوٹ بولا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر ثبوت کے طور پر پیش کیا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ جھوٹ ہے، جس کا ترجمہ سورہ یوسف آیت نمبر 18 میں، یعنی بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے یہ کام آسان بنا دیا ہے، کارواں کا آنا اور حضرت یوسف کا نکالا جانا۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ پانی لینے کے لیے اسی کنویں پر آیا۔ جب ایک شخص نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ وہ حیران رہ گئے اور بولے، جس کا ترجمہ سورہ یوسف آیت نمبر 19 میں ہے، یعنی خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھ کر مصر لے جا کر فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی فروخت اور مصر میں زندگی: یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بہت کم قیمت پر بیچ دیا گیا۔ خریدار نے انہیں اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کیا۔ نتیجہ اور سبق: حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ڈالے جانے کا واقعہ حسد کے نقصان کو واضح کرتا ہے، والدین کی محبت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، صبر، توکل اور ایمان کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو نمایاں کرتا ہے کہ وہ ہر آزمائش کے بعد کامیابی دیتا ہے۔ آخری بات: حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرایا جانا ان کی زندگی کی ابتدا تھی، جس کے بعد وہ غلام بنے، قید میں گئے اور بالآخر مصر کے وزیر خزانہ بنے۔
ان کی زندگی اس بات کی دلیل ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ یہی آج کا